بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمن الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کراچی ڈوب رہا ہے، کراچی ڈوب گیا۔ لوگ مر رہے ہیں، لوگ مر گئے۔ لوگ اجڑ رہے ہیں، لوگ اجڑ گئے۔ میں یہاں ذکر مہنگی سوسائٹی یا پوش ایریاز کی نہیں کروں گا کہ وہ لوگ کھاتے پیتے لوگ ہیں، چھوٹا موٹا نقصان برداشت کر سکتے ہیں۔ بات یہاں ہو رہی ہے ان بستیوں کی، ان کچے آبادیوں کی، ان لوگوں کی جنہوں نے ساری زندگی محنت کی، پیسہ جوڑ کے اپنی چھت بنائی، بچیوں کا جہیز بنایا، بچوں کی کتابیں، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ لیا کہ میرے بچے پڑھ لکھ کے اس ملک کے لیے کچھ بہتری کر سکیں۔ لاکھوں کی تعداد میں گاڑیاں ڈوب گئیں، موٹر سائیکلیں ڈوب گئیں۔ جب قدرتی آفات آتی ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس کا دکھ بھی ہوتا ہے۔ بیٹھ کے ویڈیو بنا لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ایک پیغام پہنچایا جاتا ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے دکھ درد میں ہم شامل ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو درد نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہے، کسی کو احساس نہیں ہے، وہ ہے حکمران۔ کراچی میں 4 پارٹیاں ہمیشہ رہیں کسی بھی صورت میں، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی اور اے این پی۔ کمیٹیاں بنتی ہیں، دکھاوے کے لیے بہت کچھ کہا جاتا ہے، پریس کانفرنس کی جاتی ہیں، میڈیا پہ آیا جاتا ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے ہم یہ کر رہے ہیں۔ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، مگر ان لڑائیوں کے بعد رات کو کیا ہوتا ہے؟ بند کمروں میں محفل سجائی جاتی ہے، شراب اور شباب کی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو بیوقوف ہے نا باہر، ان کے ساتھ یہ ہونا تھا، ان کو احساس ہی نہیں، یہ اللہ کی رضا ہے۔ اور یوں رات گزر جاتی ہے، صبح پھر وہ نیا ڈرامہ، وہی نئی کہانی، وہ نئی افسانے سب شروع ہو جاتا ہے۔ پہلے جو کمیٹی بنتی تھی اس میں ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی اور اے این پی شامل ہوتی تھی۔ اب ذرا سا فرق ہے، اب اے این پی نہیں ہے، پی ٹی آئی ہے، کام وہی ہے۔ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا ہونے کی وجہ سے یا پی ٹی آئی کا وہ بہت زیادہ ڈائی ہارٹ فالوور ہوں، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن میں پی ٹی آئی کو بخشنے کے لیے نہیں۔ مجھے اس پوری برسات میں، اس پوری انارکی میں، اس پورے سانحہ میں پی ٹی آئی کے ممبرز 14 ایم این اے وہ نظر نہیں آئے۔ ایک آدھ ویڈیو ڈال دیا کرتے تھے، وہ یہ کہہ کے کہ فیز 6 کا یہ حال ہے، یہ علی زیدی صاحب فیز 6 کا یہ حال ہے، تو باقی بستیوں کا کیا حال ہے؟ تو ڈوب مرو نا کہیں جا کے۔ فیز 6 دکھا سکتے ہو، اگر فیز 6 کا یہ حال ہے تو باقی بستیوں کا کیا حال ہوگا؟ تم کو ڈوب کے مر جانا چاہیے، کوئی اچھا سا نالا دیکھ کے جہاں گند زیادہ ہو۔
میں بھی اسی شہر کا ہوں، یہیں پیدا ہوا ہوں، یہیں سے تعلیم مکمل کی، یہیں جوان ہوا۔ 67 68 میں بارش آئی، ایسی بارش آئی تھی، لیکن یہ تباہی نہیں پھیلی تھی۔ وہ زندہ بھٹو کے پالتو چیف منسٹر صاحب مراد علی شاہ، آج سن لینا میری بات، ایسے ہاتھ جوڑ کے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے بارے میں سوچو۔ اس کے پیچھے کہانی کیا ہوتی ہے؟ جو مر گئے وہ تو مر گئے، اب ہوتا یہ ہے کہ اپنے لوگوں سے کہا جاتا ہے ان کی زندگی کے بارے میں سوچو، ان کو کیسے مارنا ہے۔ یہ ہے کہانی۔ کہتے ہیں ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ تمہارے باپ کے پاس بلاول ہاؤس تو بنے ہوئے ہیں بہت سارے، پیسہ نکالو نا وہاں سے، گراؤ اس کی دیواریں، بیچو ان کو، لوگوں کی مدد کرو۔ جن کے سر سے چھتیں اتر گئی ہیں ان کو چھتیں فراہم کرو، یہ تمہارا کام ہے۔ اس مکرو، منحوس، آدھے ادھورے، نامکمل بلاول کا کام ہے، جو اس پورے دن میں ایک دن بھی بارش میں نظر نہیں آیا، پڑا ہوگا کسی کمرے میں جارج یا ڈیوڈ کے ساتھ۔ ٹی وی میں بیٹھ کے پرسوں موصوف فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا اینکر نے کہ یہ حالات کیسے صحیح ہوں گے؟ کاشف عباسی نے شاید پوچھا تھا، کب ٹھیک ہوں گے؟ تو مراد علی شاہ بے شرمی کی انتہا کرتا ہے، کہتا ہے مجھے $10 بلین، 10 ارب ڈالر دے دو، میں حالات بہتر کر دوں گا، لیکن وہ جو 162 ارب کراچی کا جو پیکج ہے اس میں سے نہیں، وہ نہیں، اس کے علاوہ ہے۔ حرام خور کہیں کے نسلی کنجر ہیں یہ لوگ۔ $10 بلین ان کو دیا جائے کراچی کے حالات بہتر کرنے کے لیے۔ اومنی کو سے پیسے نہیں نکالتے ہو، ادی کے کلیجے سے نکالو نا، اس کا پیٹ پھاڑ کے۔ وہ حرام خور بھی تو کتنا کھا پی کے بیٹھی بھی ہے، کوئی بیان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ انٹیریئر سندھ میں بھی کچھ نہیں، جہاں 90 ارب روپے لگا لڑکانہ میں، وہاں 90,000 کا کام نظر نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں آج کی پریس کانفرنس میں کہ 67 میں ایسی بارش آئی تھی، اس کے بعد اب آئی ہے، تو اتنے سالوں میں 50-60 سالوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، بالکل ٹوٹ گیا، کوئی شک نہیں۔ مگر اس دور میں اور اس دور میں ایک فرق ہے۔ مراد علی شاہ، تم کہتے ہو نا کہ ایسی بارش 50-60 سال میں کبھی نہیں دیکھی یا 90 سال میں کبھی نہیں دیکھی، تو اتنی ذلیل حکومت بھی کبھی کسی نے نہیں دیکھی۔ کبھی کسی نے ایسی رذیل لوگ، ایسے کمظرف لوگ، ایسے حرام زادے نہیں دیکھے جو ملک کو، کراچی شہر کو، سندھ کو لوٹ کے کھا گئے اور ڈکار تک نہیں لی، اور آج بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم کو پیسے دے دو، ہم اس شہر کو صحیح کر لیں گے۔ اس سے پہلے تمہارا باپ چلا رہا تھا، اور کہتے ہو کہ مشرف کے دور میں، وہ مشرف کے دور میں جو لوکل باڈیز کو پاور دی گئی تھی، یہ اس کا حشر ہے۔ آج آپ لوگ بھگتے ہیں، لانا تو تمہاری آنے والی نسلوں پر، اول تو انہوں نے آنا ہی نہیں ہے، اور اگر آ گئی غلطی سے تو یقین مانو کتے سے بدتر زندگی ہوگی ان کی۔ تمہاری دولت اس کام کی نہیں، کبھی ان کے کام نہیں آئے گی۔ یہ میں نہیں ہوں، ہر بچہ، بوڑھا، جوان، ہر بیٹی، بہو، ماں، سب بیٹھے تمہیں کوس رہے ہیں۔ آج رات 12 بجے اس یزید کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے، وسیم اختر کا، مگرمچھ کے آنسو بہا رہا تھا۔ ابھی پرسوں ایک پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہے دنیا کی ادھر ہو جائے، پالیسیاں بدل لو، دبئی سے لوگ بلا لو، امریکہ سے لوگ بلا لو، لیکن لوگ بچہ جو ہے وہ پتنگ کو ووٹ دے گا۔ تیری پتنگ کٹ چکی، اب بچے پتنگ کو ووٹ نہیں دیں گے، بچے پتنگ پہ موتیں گے تیری تصویر لگا کے۔
وہ چھچوندر وہ بھی باہر آ گیا ٹی شرٹ پہن کے. ملک لوٹنے والا پچھلا میئر فاروق ستار اپنے دور میں کچھ نہیں کیا. قوم کو لاوارث یتیم بنا دیا. دلے ہوتے ہیں نا, دلے بڑوے جو عورتوں کا کاروبار کرتے ہیں, وہ بھی اپنا گھر کا خیال کرتے ہیں اپنے کوٹھے کو آباد رکھنے کے لیے. تم تو ان سے بھی گئے گزرے ہو. گد و گد حرام کھانے والے اسکراؤنجرز, لوگوں کی بوٹیاں نوچ کے کھا گئے تم لوگ. میرے دل سے پوچھو, خون کے آنسو روتا ہوں میں اپنے شہر کو دیکھ کے. اسی شہر میں پلا بڑا ہوا ہوں. اسی شہر میں جس شہر کو تم نے لوٹا اور کسوٹا ہے. وہ ایک ایم این اے ہے پی ٹی آئی کا, کراچی میں رہتا ہے, سوات سے, پچھلے 3 مہینے سے سوات میں عیش کر رہا ہے. سیٹ یہاں سے لی اس نے. آج لوگ گالیاں نہیں بک رہے, کل بکیں گے. ماں بہن ایک کریں گے, تیار رہو سننے کے لیے. یہ ڈرامے بازی اب ختم کر دو. حکومت وقت پی ٹی آئی کے وفاق کی حکومت کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو روک رہی ہے؟ 18ویں ترمیم کون سا آسمان کا صحیفہ ہے؟ خسرے کہتے ہیں کہ ہم نہیں توڑ دیں گے. خسرے کہتے ہیں کہ مرسو سندھ ڈیسو سندھو انسان کے باپ کا ہے. میں نے کٹنگ بھیجی اخبار کے ٹویٹر پہ 1970 کی 2 اپریل کی. اس وقت سندھ کراچی کو سندھ میں مرج کیا گیا تھا, بالپور کو پنجاب میں. اس سے پہلے تو سندھ اکلا تھا, وہ کراچی اکیلا تھا. ان کتوں کے بھونکنے پہ خاموش ہو گو. ان کتوں کے کہنے کے اوپر جن کی کوئی حیثیت کو اوقات نہیں ہے. آپ لوگوں کو مرتا دیکھ رہے ہیں. میں سوچ رہا ہوں, میں کرتا ہوں, میں کر رہا ہوں. اتنے عرصے میں تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے. کب کریں گے؟ دیں اس کو وفاق کے اندر, دیں فوج کے حوالے کریں کراچی حیدرآباد کو. کراچی کو صحیح کریں. یہ آپ کا حق ہے, آپ نے ووٹ لیے وہاں سے. ان حرامزادوں نے تو کچھ نہیں کرنا. یہ حرام کھانے کے لیے پیدا ہوئے, حرام کی موت مرنے کے لیے پیدا ہوئے. یہ ذلیل اور رسوا ہونے کے لیے پیدا ہوئے. ٹی وی ٹاک شو میں آ جائیں گے, میڈیا پہ. قمر زمان قاہرہ ہو, وہ چانڈی ہو, پتہ نہیں اور کون کون سے سارے نمک حرام ملک کو کھانے والے لوٹ کے کھا گئے اس ملک کو. ان کا باپ صحیح ہے, آصف علی زرداری اور بھٹو. باقی سب حرام زادے, پورا کراچی کی عوام جو ہے, تم لوگوں کنجر اور یہ الو کی پٹی عوام ہے. اب اگر عوام نے ان کو ووٹ دیے تو لعنت ہے تمہارے اوپر, تمہاری آنے والی نسلوں پر لعنت ہے. گریبان پکڑ کے گھسیٹو روڈ پہ. اسی پانی میں اگر کوئی نظر آتا ہے تم کو ڈب کے دو اس کو وہاں پہ, تاکہ اس کے پیٹ میں گندا پانی تو جائے, شاید پوتر ہو جائے, وہ شاید بیپٹائز ہو جائے. کب کھڑے ہو گئے کراچی والوں؟ چھت چھن گئی, زمین کھسک گئی, بچے رل گئے, مر رہے ہیں, کھپ رہے ہیں. اب کیا اپنی بہن بیٹیوں کا انتظار کر رہا ہو بازار میں آنے کا؟ مشکل ہوتا ہے لفظوں کو جمع کرنا, جوڑنا اور بیان کرنا. لیکن کراچی کا یہ حال دیکھ کے نا, اور ان کی وجہ سے, کسی اور کی وجہ سے نہیں, عوام بری نہیں ہے. عوام کو بھوک میں الجھا دیا, تن ڈھانپنے کے لیے الجھا دیا. بچے کچھ پڑھ لکھ کے بڑے ہو جائیں, نوکری مل جائے, اس میں الجھا دیا. کیسی حکومت ہے کہ سلجھنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا, سلجھ نہیں رہے ہمارے مسئلے مسائل. رانے درگے کر دیا پورے کراچی شہر کو, پورے سندھ کو. 1,25,000 گندم, 1,25,000 بوریاں گندم کی دادو میں بک گئی, برباد ہو گئیں. ان کنجر کے بچوں نے مارکیٹ میں نہیں پھینکی کہ ان بچوں کو, ان قوم کو سستا آٹا مل جائے. ہماری اپنی ماں کی قبر میں لے کے جانا ہے, سب کچھ لے کے جانا.
میں اکیلا نہیں ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جو تم کو گالیاں دے رہے ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں کہ تمہارے اندر تمہاری اولاد کو کوڑ ہو جائے، کینسر ہو جائے، ایڈز ہو جائے، تم لوگ برباد ہو جاؤ۔ جاؤ کسی، جو کل میرے پاس ایک، میں وہ پیش نہیں کر سکتا، کل میرے پاس ایک آڈیو میسج آیا، میرے ایک دوست نے مجھے بھیجا، 10 منٹ تک میں کچھ بول نہیں سکا، کچھ سن نہیں سکا، کچھ سوچ نہیں سکا، دماغ میرا معاف ہو گیا۔ اس آڈیو میسج میں وہ پیغام تھا، 18ویں ترمیم کی بتی بنا اور بس۔ وہ ایک حرامزادہ بھٹو 73 کا آئین دے گیا، پورے اپنے مطلب کا، دوسرے کنجر زرداری نے 18ویں ترمیم دے دی، اور حکومت وقت ہے کہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتی۔ پھر لوگ کہتے ہیں اپنی فوج کی طرف دیکھتے ہیں، یہ سرحدوں کے محافظ تو ہیں، ہمارے بھی محافظ ہو جائیں۔ پھر لوگ فوج سے کہتے ہیں کہ آ جاؤ، سنبھال لو ہم کو، ڈوبتوں کو بچا لو، نکالو ہم کو اس گند سے، بچا لو ہم کو مرنے سے، بچا لو ہم کو رسوا ہونے سے۔ کوئی ایک شخص نہیں کھڑا ہو رہا، ایک، سب باتیں۔ فیصلے ایسے نہیں ہوتے۔ میں نے بھی زندگی میں اگر کبھی وہ فیصلے کیے نا تو کشتیاں جلا کے فیصلے کیے کہ واپسی کا کوئی رستہ نہ ہو میرے پاس، مروں تو یہیں مر جاؤں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ 6 فٹ پانی لوگوں کے گھروں میں گھس گیا۔ ایک خاتون جو پولیو کی مریض تھی، ویل چیئر میں سے وہ ڈوب کے مر گئی۔ ارے کہاں ہو بے غیرتو، کچھ تو غیرت جگا لو اپنی، کہیں تو اپنے اندر انسانیت پیدا کر لو۔ اس کو لے آئیں گے شرمیلا فاروقی کو ٹی وی کے اوپر، جس کا باپ اور تایا ملک کو نوچ کے کھا گئے، اس کو لے آئیں گے، وہ بتائے گی کراچی کے حال کیسے ہیں، وہ بتائے گی کراچی کا کیا ہونا چاہیے۔ الو کے پٹھو، وہ بتائیں گے۔ کیا کہوں میں، کہنا تو میں بہت کچھ چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کروں، لیکن میرا اللہ، میرا نبی نے منع کیا ہے مجھ کو، ورنہ میں ان کو وہ ننگا کروں کہ ان کی طبیعت صاف کر دوں۔ مگر شاید ان بغیرتوں پہ کیا اثر پڑے گا، ان پہ تو اثر نہیں پڑے گا۔ سننے والے شاید اندر سے جاگ جائیں کہ ان کنجروں کو ووٹ نہ دیں، ان کو لفٹ نہ دیں، ان کا سوشل بائیکاٹ کریں، ان کو ہر جگہ ذلیل کریں، ان کو اپنے گھروں کی محفلوں میں، شادی بیاہ، دعوت، موت، جنازہ کسی میں نہ بلائیں۔ یہ مکرو لوگ ہیں۔ تم سے اچھی، تم سے بہتر وہ طوائف ہے جو اپنا جسم بیچتی ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے۔ تم تو بوٹیاں نوچنے والے ہو۔ کون سی جماعت کو میں وہ دوں کریڈٹ؟ جماعت اسلامی کو، ان کم ظرفوں کو جنہوں نے فیٹ اپ کے لیے اپوزیشن کا ساتھ دیا اور اس کے بل کی مخالفت کی، ان کو؟ مولانا فضل الرحمان جس کے لیے کرپشن کوئی ایشو نہیں ہے، اس کو؟ اے این پی سرخوں کو؟ ایم کیو ایم جو بوری بند لاچیں دیتے رہے؟ پیپلز پارٹی جو کوٹے آباد کرنے والی، قبریں بیچنے والی، کفن چوروں کو؟ یہ ہے ہمارے ملک کا نصیب، یہ ہیں ہمارے حکمران۔ اور پھر ایک خسرا ہمارے سر پہ لا کے بٹھا رہے ہیں، آدھا ادھورا، نامکمل بلاول، جو کبھی نہیں آ سکتا ہمارے اوپر۔ بہت کچھ ہے کہنے کو۔ میرا شہر ڈوب گیا، میں ڈوب گیا۔ میرے شہر میں جتنے لوگ مرے، جس گھر میں سے جنازے اٹھے، وہ میرے گھر سے اٹھ گئے۔ آخر میں
بچوں سے مخاطب ہوں گا. تم لوگ جانتے ہو زندگی میں کیوں ناکامی آتی ہے؟ ہم جب جوانی کی دہلیز پہ پیر رکھتے ہیں مستقبل بنانے کے لیے تو ہم کچھ بننا چاہتے ہیں، اور ہمارے ماں باپ ہم کو کچھ اور بنانا چاہتے ہیں. چچا تایا ماموں کچھ اور، نانا نانی دادا دادی کچھ اور. ہم کچھ نہیں بن پاتے، ہم بیچ میں لٹک جاتے ہیں. کچھ بھی بنو، میں ماں باپ سے بھی کہتا ہوں اپنی اولاد پہ اعتبار کرو، اعتماد کرو. اگر یہ سنگر بننا چاہیں، آرٹسٹ بننا چاہیں، یہ کچھ بھی کرنا چاہیں، ان کو کھلی چھوٹ دو، ان کا ساتھ دو، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالو اور کہو آؤ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں. میں جب کہتا ہوں کشتیاں جلا دو میرے بچوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی تم لوگ پریکٹیکل لائف میں آنے سے پہلے اپنا کوئی فوکس کر رہے ہوتے کسی چیز کے اوپر، تو تم دو آپشن رکھتے ہو کہ اگر میں نے پولیٹیکل سائنس میں میں نے کر لیا، اگر میں نہ کر سکی یا نہیں کر سکا تو میں یہ کر لوں. وہ جو یہ ہے نا، اس کو جلا دو، اس کو پکڑ لو جو تم کرنا چاہتے ہو. جب یہ رہے گا نہیں تو تم وہ کر لو گے. میں جانتا ہوں تم لوگ میری باتیں اب نہیں سنتے ہو، کیونکہ پتہ چلتا ہے مجھ کو. کل میری باتیں ضرور سنو گے جب میں نہیں ہوں گا. اس وقت فیصلہ کر لینا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں کشتیاں جلانا، کہ دوسری کوئی چوائس ہی نہ رہے تمہارے اوپر. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تم لوگوں کے ہاتھ میں لگام ہے، اس لگام کو پکڑ لو، سنبھال لو، اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. پھر کچھ نہیں ہو سکتا. اپنی دعاؤں میں، محبت میں یاد رکھیں. بہت سارا پیار، بہت ساری دعائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.